دلاور بھائی، اور میں شکر گزار ہوں آپ سبوں کے لیے، اور خاص طور پر خدا کے عظیم خادم، خدا کے ممسو جناب پاسٹر عارف صادق صاحب کے لیے، اپنے بزرگ خادم کے لیے، جنہوں نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں آپ سب کے ساتھ مل کر، جو اس میں بہت سارے خادم ہیں، بہت سارے پاسٹرز حضرات ہیں، بہت ساری دعاگو بہنیں ہیں، اور آپ سب جو خاندانی طور پر بھی اس میٹنگ میں شریک ہیں، میں آپ سب کو خوش آمدید بھی کہتی ہوں، اور خدا کے کلام کے لیے آپ کے لیے آج برکت بھی لے کر آئی ہوں۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے بڑی زبردست بات کو آج سیکھنے جا رہے ہیں۔ پاسٹر جی مجھے کہہ رہے تھے کہ چونکہ دعائیا میٹنگ ہے تو آپ اچھا ہے کہ دعا کے حوالے سے یا شکر گزاری کے حوالے سے بات کریں، تو میں نے چاہا کہ پچھلے دنوں بھی دعا کے تعلق سے ہم سیکھ رہے تھے، میں نے چاہا کہ آج پھر ہم مزید چند ایک باتیں دعا کے حوالے سے ہی سیکھیں، چونکہ ہم دعائیا میٹنگ میں شریک ہیں۔ میں دعا کی اہمیت اور اس کے بارے میں ضرور بہت ساری چیزوں کو اور مزید غور و خوض کریں، تاکہ ہم خدا سے دعا کرنے میں اور زیادہ مضبوط ہو سکیں۔ آمین۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جناب ایڈوانٹیجز آف پریئر، کہ دعا کرنے کے ہمیں کیا ایڈوانٹیج ملتے ہیں، کیا فائدے ملتے ہیں، کیا ہمیں اس کے اغراض و مقاصد جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ میں جب بائبل مقدس کا مطالعہ کرتی ہوں تو مجھے جو لوگ غیر اقوام سے خداوند کے پاس آتے ہیں مجھے بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، اور میں جنٹائلز جو جتنی بھی زندگیاں ہیں بائبل مقدس میں جو غیر اقوام سے یہودیت میں یا مسیحت میں آئے، مجھے وہ بہت سارے زیادہ اپیل کرتی ہیں زندگیاں، اور میں ان کو بہت زیادہ ڈیپلی اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہ بھی ایک شخصیت ہے بائبل مقدس میں، اور میری پسندیدہ شخصیات میں سے ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آج آپ بھی ان کے تعلق سے پھر ایک بار سنیں، سیکھیں اور برکت پائیں۔ متی کی انجیل اس کا 15واں باب، اس کی 22ویں آیت سے میں آپ کے لیے تلاوت کروں گی 28 آیت تک۔ اس طرح لکھا ہے، اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی، اے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر، ایک بدرو میری بیٹی کو ستاتی ہے۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اسے کہا، عرض کی کہ اسے رخصت کر دے کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس بھیجا نہیں گیا۔ مگر اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ اس نے جواب میں کہا، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ اس نے کہا، ہاں خداوند، کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں سے کھاتے ہیں جو مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ جی، ہم بات کر رہے تھے کہ ایڈوانٹیجز آف پریئر۔ یہاں پر آج بہت سارے لوگوں کی ہم نے دعائیں کلام مقدس میں سے سنی ہوں گی، سیکھی ہوں گی۔ بہت سارے لوگوں کو بچپن سے ہم دعائیں کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور ان کے دعاؤں کے جواب کو بھی ریسیو کر رہے ہیں، اپنے بھی دعاؤں کے جواب کو ریسیو کر رہے ہیں۔ لیکن آج پھر ایک بار ہم اس دعا کے جواب کو اور دعا کے طریقے کو دیکھتے ہیں۔ عورت کے نانی ہے، جنٹائل ہے، غیر قوم سے ہے، اور اس کے اپنے معبود ہیں، اپنے بت ہیں، اپنے دیوتا ہیں، اپنے لوگ ہیں، اپنی قوم ہے، اپنی قوم کا طریقہ کار دعا کا سسٹم ہے، جو کچھ بھی ہے کینانی لوگوں کا۔ لیکن ان تمام طریقوں کے ساتھ اس کی بیٹی شفا نہیں پا رہی۔ ان تمام تر چیزوں کو کرنے کے باوجود اس کی بیٹی رہائی نہیں پا رہی، اس کی بیٹی خلاصی نہیں پا رہی، اس کی بیٹی اس بیماری سے، اس دکھ سے، ان بدروہوں کے جھنجٹ سے نکل نہیں رہی۔ تو اس نے کچھ یسوع مسیح کے بارے میں سنا ہوگا، اس نے یسوع مسیح کے بارے میں کچھ جانا ہوگا، اس نے یسوع مسیح کے بارے میں کچھ سیکھا ہوگا، اور اس نے تہیہ کیا ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں، جیسی بھی ہوں، جو بھی ہمارا ایمان ہے، جو بھی ہمارا عقیدہ ہے، جو بھی ہمارے معبود ہیں، جو بھی میرے خدا ہے، میں اس خدا کو بھی
اس نبی کو بھی، اس شخصیت کو بھی جاننے کی کوشش کرتی ہوں، میری بیٹی اگر اس کے وسیلہ سے خلاصی پا جائے۔ بڑا زبردست اس عورت نے طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ اس قوم کے پاس جا رہی ہے جو اسے پسند ہی نہیں کرتی۔ یہودی کنانی لوگوں کو، غیر قوموں کو پسند نہیں کرتے تھے، اور وہ انہیں بڑے سخت لفظوں کے ساتھ، جو آگے چل کر ہم بات کریں گے، پکارتے تھے۔ انہیں انسان ہی سمجھ لیں کہ آسان لفظوں میں کہہ دیں کہ وہ نہیں سمجھتے تھے۔ انہیں اپنے یہودی ہونے پہ، اسرائیلی ہونے پہ، ابراہیم کی نسل ہونے پہ بڑا فخر، گھمنڈ اور غرور تھا۔ اس لیے غیر قوموں کو وہ کسی کھاتے میں نہیں لاتے تھے، خطر میں نہیں لاتے تھے۔ اس عورت نے ان تمام تر چیزوں کو نظر انداز کر کے خداوند کے پاس آنے کا، دعا کرنے کا، درخواست کرنے کا، بات کرنے کا، اپنی آرزو مراد کو رکھنے کا تہیہ کر لیا ہے، تاکہ ایڈوانٹیجز آف پریئر کو ریسیو کر سکے۔ ان تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر یہ خداوند یسوع کے پاس آئی ہے، اور اس کے پیچھے آ کر چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کر، اور ایک بدرو میری بیٹی کو ستاتی ہے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے، پہلی بات ہم سیکھیں اس سے کہ یہ سرحدوں سے نکلی ہے۔ آج بہت سارے لوگ مشکلات میں، پریشانیوں میں، گھر میں غربت ہے، گھر میں بیماری ہے، پریشانی ہے، بچوں کے مسائل ہیں، شوہر کے مسائل ہیں، بیوی کے مسائل ہیں، اور بہت ساری مشکلات ہیں، لیکن جو حدیں، سرحدیں ہم نے باندھ لی ہیں اپنی زندگی میں، ان سے نکلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ کئی بار مشن پرستی کی حدوں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کئی بار تعلیم کی حدوں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کئی بار اپنے رویے کی حدوں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کئی دفعہ اپنی عادتوں کی حدوں سے ہم نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ نہیں، میرا نہیں دل کرتا، نہیں میں نہیں کرنا، میں انج نہیں کرنا، اسی انج نہیں کر دے، میرے ماں پیو نے نہیں اسی کدی کیتا سی، ساڈے فلانے نے نہیں سنیں، اس عورت کے رویے کو سیکھیں۔ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنی سرحدوں سے باہر آئی ہے، اپنے ریلیجن کی سرحدوں سے، اپنی تعلیم کی سرحدوں سے، اپنے عقیدے کی سرحدوں سے باہر نکلی ہے، اپنے ایمان کی سرحدوں، اپنے دیوتاؤں کی سرحدوں سے یہ باہر آئی ہے۔ میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، خدا کے خادموں، ہم سب اس بات کو جانیں اور سیکھیں کہ ہمیں ان تمام سرحدوں کو پار کرنا ہے جن سرحدوں کے پار ہماری مشکلات حل نہیں ہو رہی۔ جی ہاں، دوسرا کام اس نے یہ کیا ہے کہ اس نے بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش نہیں کی کہ جی کوئی میرے نال جانا سے تیار نہیں، میں تے چاہنی ہے میری بیٹی شفا پائے، لیکن اے مسئلہ حل ہو جائے، میرے نال کوئی جائے، میرا شوہر جائے نال، میرے رشتہ داراں چ کوئی جائے، میرے پڑوسیاں چ کوئی جائے۔ نیور a woman traveling alone۔ کبھی کبھی ہمیں اکیلے بہت سارے ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں، کبھی کبھی اکیلے ہمیں کئی سفر کرنے پڑتے ہیں، کئی کئی مہینے، کئی کئی سال، کئی کئی ہفتے، کچھ چیزوں کے لیے اکیلے الون ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے زندگیوں میں برکت کا سفر شروع ہو، برکت کے اس فاصلے کو ہم اپنی زندگیوں میں کم کریں، جیسے اس عورت نے کیا ہے۔ اور ایک بات جو خاص میں کہنا چاہتی ہوں کہ پائی صاحب اکثر اس بات کو کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کوانٹٹی کو نہیں، کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ آپ ایک ہیں، دو ہیں گھر میں سے خدا پر ایمان لائے، آپ ایک بندہ جھکتا ہے گھر میں سے، دو لوگ جھکتے ہیں، تین لوگ جھکتے ہیں، زبردست بات ہے، لیکن آپ اس کی فکر نہ کریں کہ ہم کتنے ہیں۔ خدا کوالٹی کو پسند کرنے والا خدا ہے۔ یہ اکیلے سفر کرتے ہوئے، اپنا فاصلہ طے کرتے ہوئے نکلی ہے، اور نکلنے کے بعد اس نے خداوند سے درخواست کی ہے کہ میری بیٹی بیمار ہے، بدرو گرفتہ ہے، اور اس پر رحم کر۔ لیکن بڑی حیران کن بات ہے ہمارے لیے، یسوع نے کچھ جواب نہیں دیا۔ سائلنس آف گاڈ۔ میرے عزیزوں، میں آج خاص بات آپ سے کرنے لگی ہوں۔ کبھی کبھی خدا
ہماری دعاؤں کے جواب میں سائلنس کو قائم کرتا ہے، خاموش رہتا ہے. خدا فوراً جواب نہیں دیتا، لیکن اس عورت کی اور اس واقعے سے ہم یہ بات سیکھ رہے ہیں کہ خدا کی خاموشی کا مطلب ہمیشہ نہ نہیں ہوتا. آپ کی دعاؤں کے جواب میں ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں، مہینے سے، ہفتوں سے، سالوں سے، شاید آپ کو خدا جواب نہیں دے رہا. اس عورت، کنانی عورت سے آج میں اور آپ سیکھیں کہ خدا کی سائلنس کا مطلب یہ نہیں کہ نہ ہے، انکار ہے، وہ کام نہیں ہوگا، بلکہ اس بات سے ہم یہ بھی سیکھیں کہ ہو سکتا ہے وہ ہمارا ٹیسٹ پیریڈ ہو. خدا ہمیں چیک کر رہا ہے، ہمارے ایمان کی پرکھ ہو رہی ہے، خدا ہمیں بھٹی میں سے گزارنا چاہ رہا ہے. اس لیے خدا فوری طور پر ہماری دعاؤں کا کئی بار جواب نہیں دیتا. یاد رکھیں، پریئر ہمیشہ ایڈوانٹیجز اپنے اندر رکھتی ہے، بڑی پاور رکھتی ہے، بڑی قوت اور قدرت رکھتی ہے پریئر. اسے انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں. دا پاور آف پریئر ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ. سو اس عورت نے خداوند سے ریکویسٹ کی ہے، لیکن یسوع مسیح خاموش ہے. اس کی خاموشی کے جواب میں یاد رکھیں، کبھی کبھی ہماری دعائیں جو ہیں ان کا بھی ہمیں آنسر نہیں ملتا، اور اس بات کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آنسر نہ ملنے کے باوجود مسلسل ہمیں خدا کے حضور میں کئی بار کچھ چیزوں کے لیے دعا کرتے رہنے کی ضرورت ہے، حنا کی طرح، اس عورت کی طرح. سو یہ عورت مسلسل خدا کے پیچھے آتی ہے، یسوع کے پیچھے مدد کے لیے درخواست کرتی ہے، اور لکھا ہے کہ شاگرد عرض کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پیچھے آ کر جو ہے پریشان کر رہی ہے، سو اسے رخصت کر دے، یہ چلا رہی ہے. یسوع مسیح بڑا سخت جواب دیتا ہے. بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کئی مرتبہ مجھ سے کیا کہ ہمیں یہ بات کلیئر نہیں ہوتی کہ یسوع مسیح ایک عورت کو اتنا سخت جواب دیتے ہیں کہ میں اسرائیل کے گھرانے کے علاوہ، ان کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. اس سخت جواب کو سننے کے باوجود وہ عورت اپنا حوصلہ نہیں چھوڑتی، دعا کرنا نہیں بند کرتی، اور درخواست کرنا نہیں رکتی. آج کئی مرتبہ چھوٹی چھوٹی چیزوں جب ہماری زندگی میں پریشانی آتی ہیں، بیریئرز آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، دعا کا جواب ہمیں ہفتہ 10 دن نہیں ملتا، تو ہم اس دعا کو بند کر دیتے ہیں، ہم وہ درخواست خدا کے سامنے رکھنا بند کر دیتے ہیں، ہم کئی اور رستے تلاش کرتے ہیں، کوئی اور چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ کسی اور طریقے سے اپنے مسئلے کو سالو کریں. لیکن اس خاتون سے ہم آج شام یہ سیکھیں کہ یہ مسلسل اپنی دعا کو خداوند کے حضور، اپنی درخواست کو رکھے ہوئے ہیں. شاگرد کہتے ہیں کہ اسے رخصت کر دے، اور یسوع مسیح کا جواب بھی بڑا سخت ہے کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی بھیڑوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں آیا. تو لکھا ہے 25ویں آیت میں ہم نے سنا کہ لکھا ہے کہ اس نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا خداوند میری مدد کر. اگنور کیے جانے کے باوجود وہ اپنی دعا کو جاری رکھے ہوئے ہے، وہ شفایت اپنی بیٹی کے لیے مسلسل کر رہی ہے. آج خداوند کو پھر ایسے شفایت کرنے والے بیٹوں اور بیٹیوں کی ضرورت ہے. میری بہنوں، میں بہت خوش ہوں ان تمام تر بہنوں کے لیے جو خاص شفایت کا بوجھ رکھتی ہیں. آپ کے پاس اسی کنانی عورت کی طرح خدا کی برکت ہے، خدا کا مسا ہے. خداوند آپ کی دعاؤں کا ایک زبردست نتائج جو ہے، وہ نتیجہ جو ہے، اور بیداری جو ہے، اور لوگوں کی زندگیوں میں برکت کو جو ہے وہ جاری کرے گا، جیسے اس کے نانی عورت نے اپنی پریئر کا ایڈوانٹیج لیا. یہ شفایت کرتی رہی اپنی بیٹی کے لیے، اور یسوع نے بہت 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 کئی بار یسوع کی سائلنس ہوتی ہے، اور کئی بار جب جواب دیتا ہے تو وہ بھی شاید بہت سخت ہوتا ہے، تکلیف دہ ہوتا ہے. یسوع نے اس عورت سے کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں ہے. کئی مرتبہ سخت جواب ہمیں خدمت میں سخت باتیں سننے کو ملتی ہیں اور ہم خدمت چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں.
ہم گروپ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، ہم خادم چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، ہم کلیسیا چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، لیکن کیسا زبردست اس غیر قوم کا ایمان ہے، اتنا سخت جملہ سننے کے باوجود وہیں قائم ہے، اپنی درخواست پر ڈٹی ہوئی ہے، اپنی پریئر پر ڈٹی ہوئی ہے، اپنی خدمت پر معمور ہے، اور اپنی ماں ہونے کے عہدے پر معمور ہے، فائز ہے، اور خدمت کر رہی ہے، اپنی بیٹی کے لیے اس درخواست کو، شفایت کو جاری کیے ہوئے، اور کہہ رہی ہے ہاں خداوند، اس گھٹیا، اس بری بات کو، اس کتا ہونے کو بھی قبول کر رہی ہے، اپنے آپ کو جانور سے ملا رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ ہاں خداوند، کتے بھی مالکوں کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ کیا زبردست معیار ہے خدمت کا، کیا زبردست معیار ہے شفایت کا، کیا زبردست معیار ہے اس ماں ہونے کا، اس محبت کا جو وہ اپنی بیٹی سے کرتی تھی۔ آج میں اور آپ، خداوند نے ہمیں شفایت کرنے والے مقرر کی ہے، کلام سنانے والے مقرر کی ہے، عہدوں پر خدا نے ہمیں فائز کیا ہے، خدمت گزاری کا بوجھ خدا نے ہمیں دیا ہے۔ کیا ہم یہ جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں کہ سخت حالات کے باوجود، مشکلات کے باوجود، ہم شفایت کرنے کے لیے، لوگوں کو کلام سنانے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے، اپنی سروسز کو دینے کے لیے تیار رہیں؟ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں، اس عورت سے سیکھتی ہوں کہ ہم اس کے معیار سے بہت نیچے خدمت کرتے ہیں، اس کا معیار بہت اوپر ہے، کہ اپنے آپ کو نظر انداز کیے جانے کے باوجود، ریجیکٹ کیے جانے کے باوجود، جواب نہ دینے کے باوجود، اور کتا کہلوانے کے باوجود اپنی شفایت پر قائم ہے۔ بڑا زبردست معیار ہے، اور اقرار کر رہی ہے ہاں خداوند، کتے بھی مالکوں کی گری ہوئی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ کئی مرتبہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ یسوع نے اس عورت کو کتا کیوں کہا، اس قوم کو کتا کیوں کہا؟ تو میرا انہیں ایک جواب ہوتا ہے کہ یہ اصل میں یسوع کے الفاظ نہیں تھے، یہ یہودی قوم کے الفاظ تھے، یہ شاگردوں کی سوچ تھی، ان کے دل میں یہ لفظ تھے، ان کے ذہن میں، چونکہ ہمارا خدا دلوں اور گردوں کے جاننے والا خدا ہے، وہ جانتا تھا کہ میرے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں، جو سفر کر رہے ہیں، جو یہ قوم ہے، ان کی جو مینٹالٹی ہے وہ یہی ہے کہ یہ انہیں کتوں کے برابر جانتے ہیں۔ سو یسوع نے اس عورت کو کتا کہہ کر اصل میں شاگردوں کو بھی یہ تعلیم دی کہ جن لوگوں کو تم حقیر سمجھتے ہو، جن لوگوں کو تم ناچیز سمجھتے ہو، جن لوگوں کے ایمان کو تم کوئی اہمیت نہیں دیتے، جن کی زندگی کو تم کوئی اہمیت نہیں دیتے، جنہیں تم کوڑا کرکٹ دھول سمجھتے ہو، مٹی سمجھتے ہو، ان کے ایمان کا بھی معیار بلند ہو سکتا ہے، اور کئی دفعہ وہ ہمارے ایمان سے بھی اوپر ہمیں نظر آتا ہے، جیسے اس کینانی عورت کا۔ اس نے کہا ہاں خداوند، کتے بھی مالکوں کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ تو یسوع کو پھر اپنے دل کی بات ان شاگردوں کے سامنے اور اس عورت کے سامنے کرنی پڑی، کیونکہ یسوع اس کے ایمان کو جانتا تھا۔ یسوع جانتا تھا کہ میں جتنا بھی اسٹرک بولوں، یہ اپنے ایمان پر ڈٹی رہے گی، یہ اپنی بات پر اڑی رہے گی، اور شاگرد آج اس بات کو، یہودی اس بات کو جانیں گے، میری قوم اس بات کو جانے گی، اسرائیلی اس بات کو جانیں گے کہ ہم سے بھی بڑے ایمان والے غیر قوموں میں پڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں کہ غیر قوموں میں لوگ۔ اور میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں، میرے فرینڈز بھی ایسے ہیں، میں ایسے بہت سارے خادموں کو بھی جانتی ہوں، آپ بھی بہت سارے ایسے خادموں کو جانتے ہیں جو غیر قوموں سے آ کر آج ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں، اس کے نانی عورت کی طرح۔ یسوع کو کہنا پڑا میرے عزیزو کہ یسوع نے جواب میں اس سے کہا 28ویں آیت میں کہ اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو، اور لکھا ہے اس کی بیٹی نے اسی گھڑی شفا پائی۔ آمین۔ یسوع کو کہنا پڑا تیرا ایمان بہت بڑا ہے۔ ہم نے جتنی بھی بار شاگردوں کے بارے میں سنا ہے، یسوع یہی کہتا رہا تمہارا ایمان کہاں گیا، تمہارا ایمان کہاں تھا، تم بدرون نہیں نکال سکے، تم طوفان کو نہیں تھما سکے، تم روٹیوں کی فکر کر رہے ہو کہ روٹی نہیں لے کے آئی، تمہارا ایمان کہاں ہے؟ تمہارا ایمان، وہ ملامت سنتے رہے،
لیکن یہ غیر قوم ہو کر وہ 3 سال سے یسوع کے ساتھ تعلیم لے رہے ہیں، معجزات دیکھ رہے ہیں، مردوں کو زندہ ہوتا ہوا، اندھوں کو آنکھیں پاتا ہوا، کوڑیوں کو پاک صاف ہوتا ہوا، بہروں کو سنتا ہوا، لنگڑوں کو چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ایمان پر ڈانٹ کھاتے ہیں، ہمیشہ ملامت اٹھاتے ہیں ایمان کے تعلق سے بات کرتے ہوئے، یسوع کے زندہ ہونے پر بھی ملامت اٹھائی، انکار کر دیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، کوئی بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اسے۔ یہ ان کے ایمان کا معیار تھا۔ 3 سال سیکھنے کے باوجود، ساتھ رفاقت رکھنے کے باوجود، دن رات رہنے کے باوجود، اور ایک غیر قوم اس کے ایمان کی تعریف یسوع کرتا ہے کہ اے عورت تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ کاش میں اور آپ بھی اس عورت سے دعا کرنے کا صحیح معیار سیکھیں، اپنی سرحدوں سے نکلنا سیکھیں، اکیلے خداوند کے پیچھے چلنا سیکھیں، بجائے کہ بھیڑ کے یسوع مسیح کی خاموشی کو بھی برداشت کرنا سیکھیں، اور یسوع مسیح کی سخت لفظوں کو جواب نہ دینے کے طریقہ کار کو بھی سیکھیں، اور مسلسل خدا کے حضور میں جھکنا سیکھیں، ریجیکشنز پانے کے لیے کلیسیا سے یا اپنے ریلیٹیو سے یا لوگوں سے کے باوجود اپنی خدمت کو، اپنی سروسز کو نہ چھوڑیں۔ اس بات کو کاش میں اور آپ سیکھیں، اور اس بات کو بھی سیکھیں کہ کئی بار جو کام، جو خدمت ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کا ریوارڈ فوراً نہیں ملتا، جیسے اس عورت کو فوراً نہیں، یسوع نے پہلے جواب میں کہہ دیا ٹھیک ہے تیری بیٹی شفا، نہیں 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 نہیں، ریوارڈ لیٹ آتے ہیں، کئی بار بہت ساری چیزوں کے دعاؤں کے جواب کئی مرتبہ لیٹ آتے ہیں، لیکن آپ اپنی دعاؤں کو، اپنی کوشش کو، لوگوں کے تعلق سے شفایت کو مسلسل جاری اور ساری رکھیں۔ خداوند آپ کے لیے بھی اس کینانی عورت کی طرح معجزات کرے گا اور برکت کو جاری کرے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو برکت بخشے، اور ہمیشہ پریئر کے ایڈوانٹیج لینے کا فضل بخشے۔ آمین۔ آمین آمین۔ تھینک یو سسٹر راخل رضیہ۔ خدا اسی طرح اپنے جلال کے لیے، اپنے کام کے لیے آپ کو استعمال کرتا رہے، اور جو آپ نے آج کلام کی خدمت کی اس کے عوض خدا آپ کو بہت ساری برکات دینے والا بنے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ یوحنا میں خداوند یسوع مسیح فرماتا ہے، اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ آمین۔